اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے تو اس کے بعد قوم بنی اسرائیل ایک مقام جس کا نام طیہ تھا نے وہاں تقریباً 40 برس اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق پورے کیے۔ چونکہ حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بھانجے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہارون کی وفات کے بعد اپنا جانشین مقرر کر لیا تھا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے پہلے پیغمبری بھی عنایت فرما دی تھی، اور اب موسیٰ علیہ السلام کے ادھورے مشن کو پورا کرنے کی ذمہ داری یوشع علیہ السلام پر تھی۔ اور حضرت یوشع علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ قوم بنی اسرائیل کو اس طیہ سے نکال کر ملک شام کو جباروں کے قبضے سے آزاد کر کے، یعنی کہ جباروں کو نکال کر تم سب مصر میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ تب حضرت یوشع ابن نون رب تعالیٰ کا حکم بجا لانے کے لیے تمام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے۔ اس دوران آپ علیہ السلام کی جنگ میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ بس وہاں سے فتح یاب ہونے کے بعد حضرت یوشع ابن نون کی فوج شہر ایلیا میں پہنچ گئی، اور وہاں بھی بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ مشرب اسلام ہوئے۔ اس شہر پر قابض ہو کر جب آپ علیہ السلام کی فوج شہر بلقان میں پہنچی تو یہ بہت بڑا شہر تھا، اور یہ شہر پایا تخت بادشاہ کا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بالک تھا، اور اس بادشاہ کی افواج اور رعایا بہت کثیر تھی۔ حضرت یوشع ابن نون کی فوج نے اس جگہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام کے اس گھیراؤ سے بادشاہ اور اس کی رعایا بے حد پریشان ہوئے۔ اس شہر میں ایک اللہ تعالیٰ کا بہت ہی عبادت گزار بزرگ بھی رہتا تھا، اور وہاں کے سب لوگ اس بزرگ کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ وہ بزرگ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس بزرگ اللہ والے کا نام بلعم ابن باور تھا۔ لوگ یوشع ابن نون کے اس گھیراؤ سے گھبرا کر ان بزرگ محترم کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ مقبول خدا ہیں، ہمارے لیے دعا کریں تاکہ ہم دشمنوں پر فتح پائیں۔ بلعم ابن باور نے کہا کہ یوشع ابن نون جنہوں نے آپ کے شہر کا محاصرہ کر رکھا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اور ان کا لشکر اور سپاہی بھی خدا کی طرف سے مامور ہیں، میں ان پر بددعا نہیں کر سکتا۔ اور کہا کہ میری آپ کے لیے یہ رائے ہے کہ آپ سب لوگ دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول کر لیں اور ان پر ایمان لے آئیں۔ در حقیقت وہ نبی مرسل تھے۔ بلعم ابن باور کی بات سن کر وہ مردود بولے کہ ہم ہرگز موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول نہ کریں گے، اور یہ بھی کہ بولے کہ اگر تم ہمارے حق میں دعا اور ان کے لیے بدعا نہیں کرو گے تو ہم آپ کو بھی سولی پر لٹکا دیں گے۔ بلعم ابن باور نے جب ان لوگوں کی دھمکیاں سنی تو دل میں خوف کھانے لگے، مگر دعا پھر بھی نہ کی۔ روایت ہے کہ بلعم ابن باور کی بیوی بہت خوبصورت تھی، اور بلعم ابن باور اپنی بیوی کو بہت چاہتے تھے۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ بلعم ابن باور یوشع علیہ السلام کے خلاف بددعا پر راضی نہیں ہے تو اس نے بلعم ابن باور کی بیوی کو ذریعہ بنایا اور اس راہزن ایمان و گمراہ عورت کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا۔ اب وہ عورت بلعم ابن باور کو مجبور کرنے لگی کہ بادشاہ کے حق میں دعا کریں۔ جب اس عورت نے شوہر پر بے حد زور دیا تو بلعم ابن باور نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ڈرتے شکست کے لیے ایک طریقہ بتا دیا۔ وہ یہ تھا کہ کہا کہ خوبصورت نوجوان لڑکیاں یوشع ابن نون کے لشکر میں بھیجی جائیں، جنہیں دیکھ کر لشکر کے لوگ ان لڑکیوں کی طرف مائل ہو جائیں اور گناہ کے مرتکب ہوں، اور اس گناہ کی وجہ سے ان پر بدبختی غالب آئے گی، اور اس طرح وہ لوگ خود ہی شکست کھا جائیں گے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ بلعم ابن باور کی یہ بات سن کر بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ خوبصورت لڑکیاں یوشع ابن نون کے لشکر میں بھیج دی گئیں، مگر آپ علیہ السلام کے لشکر کے جوان بے حد نیک صالح تھے، کسی نے بھی ان عورتوں پر توجہ نہ کی، اور اس طرح گناہ بد سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے۔ جب یہ حال دیکھا تو اب بلعم ابن باور کی بیوی شوہر کے پاس گئی اور بولی کہ اگر تم بددعا نہیں کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ بیوی کے بے حد اصرار پر بلعم ابن باور بے حد پریشان ہوا،
اور پھر جب وہ مجبور ہو کر حجرے میں بددعا کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اسی وقت حجرے میں 2 شیر آ گئے اور ان دونوں شیروں نے بلعم ابن باور پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت گھبرایا، بیوی کو آ کر بتایا اور کہا کہ میں پیغمبر پر بددعا نہیں کر سکتا، پیغمبر کا اس شہر میں ہونا بہتر ہے، اور کہا کہ مجھے اپنے خدا سے شرم آتی ہے، میں پیغمبر پر بددعا نہیں کر سکتا۔ مگر بیوی بضد رہی، یا طلاق دو یا بددعا کرو، اور کہنے لگی کہ میں تمہارے سے بات بھی نہیں کروں گی جب تک کہ تم بددعا نہ کرو گے۔ بزرگ نے چاہا کہ دوبارہ حجرے میں جا کر بددعا کریں، مگر دوبارہ پھر شیر آ موجود ہوئے اور اس بزرگ کو کاٹنے کو دوڑے۔ پھر بزرگ اپنی بیوی سے بولے کہ تم خداوند قدوس سے ڈرو، میں کیسے پیغمبر خدا پر بددعا کر سکتا ہوں؟ مگر بیوی تھی کہ بضد، یا بددعا کرو ورنہ طلاق دے دو، میں کوئی ہیلا بہانہ نہیں سنوں گی۔ مجبور ہو کر بلعم ابن باور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف چلے گئے۔ یہ جگہ ان بزرگ کی دعا کے لیے دوسری چلا گاہ تھی۔ کچھ دور جا کر گدھے نے چلنے سے انکار کر دیا۔ ہر چند گدھے کو مارا تو بھی اس گدھے نے آگے قدم نہ بڑھائے۔ روایت ہے کہ خدا کے حکم سے گدھے نے اس بزرگ کے ساتھ کلام بھی کیا۔ گدھا بولا، اے بلعم ابن باور، تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، اور اپنے گھر چلے جاؤ اور بددعا مت کرو، اور تم اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے اور آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ بس گدھے کی بات سن کر بلعم ابن باور بہت ڈرے اور واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ اتنے میں ابلیس لعین آدمی کی شکل میں اسی راستے پر آیا اور کہنے لگا کہ اے بلعم ابن باور، تم کیوں نیک راہ سے موڑتے ہو؟ تم کو جس نے پھرنے پر مجبور کیا ہے وہ شیطان تھا۔ بھلا گدھا بھی کبھی باتیں کرتا ہے؟ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بادشاہ بالک کے حق میں دعا کر دو تاکہ وہ لوگ جنہوں نے محاصرہ کر رکھا ہے وہ دور ہو جائیں، اور پھر تم اس شہر میں قوم بالک پر سرداری کرو گے۔ اس طرح لوگ تمہیں بھی اپنا بزرگ مان لیں گے، اور پھر جب تم ان کو دین خدا کی طرف بلاؤ گے تو وہ تمہارے پکارنے پر دین خدا کی طرف آ جائیں گے، اور وہ لوگ اس طرح تمہارے فرمان بردار بھی ہوں گے، اور پھر تم ان کے پیغمبر ہوگے، اور پھر نیک عورت بھی تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب کیا تھا، بلعم ابن باور نے یہ باتیں سن کر پہاڑ کا رخ کیا، گدھے کو وہیں رہنے دیا اور عزم بالجزم اپنے مخصوص جگہ پر چلا گیا۔ پیدل چلتے ہوئے اپنی جگہ پر پہنچا اور وہاں پہنچ کر دعا کی، اور اس کی دعا سے بنی اسرائیل کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس بات پر حضرت یوشع ابن نون بے حد حیران ہوئے۔ تعجب کی وجہ یہ تھی کہ کامیابی کا وعدہ رب تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ آپ علیہ السلام متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سرزمین پر اپنا سر رکھ کر رب تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، ہم اس شہر کے در پر آج 6 ماہ سے پڑے ہوئے ہیں، اور اس میدان میں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور پھر تیرا شکر بجا لائیں، اور جو کچھ ان کا مال و متاع ان لوگوں کا ہم پائیں گے سب آگ میں جلا دیں گے، اور یہ کہ آج یہ لڑائی جو جیتا ہے وہ بغیر تیری مدد کے نہیں، اور ہم نے جو شکست پائی ہے وہ بے حکم تیرے نہیں۔ ندا آئی، اے یوشع ابن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے، اور وہ اسم اعظم میرا پڑھتا ہے، اور ہم نے اس کو بزرگی دے رکھی ہے۔ اس نے میرا اسم اعظم پڑھ کر دعا کی، اور میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو شکست ہوئی۔ حضرت یوشع ابن نون اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کرنے لگے، یا الہی، تو اس انسان کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بلعم ابن باور کا مرتبہ چھین لیا۔ حضرت یوشع ابن نون نے سجدے سے سر اٹھایا اور اپنی قوم کو اس کی خبر دی، اور پھر یوشع ابن نون نے ایک دن حملے سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ان کافروں کا محاصرہ کیا اور دوبارہ جنگ کی تیاری کی۔ اب جب بلعم ابن باور نے دعا کی مگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی، دوسرا دن جمعے کا تھا، یوشع ابن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں سے لڑائی شروع کی۔
اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین لرزے میں آ گئی۔ بلعم ابن باور کا ہزار ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف یوشع ابن نون کی فوج کی تلواریں چلنے لگیں۔ لڑتے لڑتے جب شام قریب ہوئی تب حضرت یوشع ابن نون دل میں ڈرنے لگے، چونکہ توریت میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کے کام کاج کرنا ممنوع تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اگر آج کے دن فتح نہ ہوئی تو کل ہم تو جنگ نہ کر سکیں گے، اور جب جبار قوم ہم پر حملہ کرے گی اس وقت وہ اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے گی اور ہم لوگوں کو یہاں سے نکال دے گی۔ اور اس اندیشے کے سبب حضرت یوشع ابن نون نے رب تعالیٰ سے دعا کی، کہا اے پروردگار دن کو 2 گھڑی اور بڑھا دے۔ یوں حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا سے دن ٹھہر گیا اور آفتاب رک گیا، اور اس 2 گھڑی کے عرصے میں شب ہفتہ کی شام ہونے سے پہلے قوم بنی اسرائیل فتح یاب ہو گئی۔ سب نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور تمام کفارین کو زیر شمشیر کیا۔ توریت میں مال غنیمت حلال نہ تھا، اگر کسی ملک پر قبضہ کیا جاتا تو وہاں سے ملنے والا مال غنیمت جلا دیا جاتا تھا۔ اس قوم سے بہت سا مال و زر ہاتھ لگا، مگر توریت کے حکم کے مطابق تمام مال جلا دیا گیا۔ اگر کوئی مال لوگ چرا کر اپنے پاس رکھ لیتے یا چھپا لیتے تو مال کو آگ نہ پکڑتی تھی، اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ کسی نے مال چھپا کر یا چرا کر رکھا ہے، تب سب کے نام کا قرعہ نکالا جاتا، جس کے نام قرعہ نکلتا اس سے مال برآمد کر کے آگ میں ڈالا جاتا تو مال کو آگ پکڑ لیتی۔ اس طرح تمام ڈھیروں کے حساب سے مال غنیمت جلا دیا گیا۔ بس جب حضرت یوشع ابن نون فتح یاب ہو کر داخل سلطنت ہوئے تو بلعم ابن باور آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے بلعم ابن باور کو پہچان لیا اور کہا کہ اے بلعم ابن باور، تم نے ہمارے واسطے بد دعا کی تھی اور پھر ہم کو شکست ہوئی تھی، اور فرمایا کہ پھر ہم نے بھی آپ کے واسطے بد دعا کی تھی، اور اسی وقت رب تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مراتب چھین لیے ہیں۔ مگر اب میں تم کو ایک بشارت دیتا ہوں کہ صرف 3 حاجتیں تمہاری اللہ تعالیٰ کے پاس بحال ہیں، یعنی کہ تم 3 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہو۔ یہ سن کر بلعم ابن باور بے حد دکھی ہوئے، اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے بدذات، میں نے تم کو کہا تھا کہ پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، اب تم نے یہ مجھ سے کیا گناہ کروا دیا؟ اس گناہ کی وجہ سے رب تعالیٰ نے میری بزرگی اور کرامت چھین لی ہے۔ اس پر اس کی بیوی مذاق اڑاتے ہوئے بولی کہ تم نے 300 برس فقیری کمائی اور اپنے اندر کمالیت حاصل کی، پھر بھی تمہاری کمالیت اور مقبولیت کچھ باقی نہ رہی۔ اس پر بلعم ابن باور بولے کہ میرے پاس 3 دفعہ 3 حاجت کی دعا باقی ہے۔ اس کی بیوی کو جب یہ معلوم ہوا کہ بلعم ابن باور کے پاس 3 دعاؤں کی اجازت باقی ہے تو وہ عورت بولی، تم ایک دعا میرے واسطے کر دو اور باقی اپنے لیے رکھ لو۔ بلعم ابن باور بولا کہ نہیں، میری یہ تینوں دعائیں آخرت کے لیے ہیں۔ مگر وہ عورت بضد ہوئی کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کرو کہ خدا مجھ کو حسن و جمال بخشے۔ ہر چند بلعم ابن باور کہتے رہے کہ تمہارا حسن و جمال دنیا کی سب عورتوں سے زیادہ ہے، مگر وہ عورت نہ مانی اور بضد ہی رہی۔ ناچار بلعم ابن باور نے اس عورت کے لیے دعا کر دی، اپنی ایک دعا اس عورت پر خرچ کر دی۔ اسی وقت اس عورت کے حسن و جمال سے سارے گھر میں اجالا ہو گیا اور خدا کے غضب سے بلعم ابن باور کی صورت تبدیل ہو گئی، چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ اب کیا تھا، وہ عورت اپنے حسن و جمال میں مگن ہو کر اور مردوں کی طرح مائل ہونے لگی۔ ایک بار بلعم ابن باور نے اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ دیکھ لیا، اسے بہت غصہ آیا اور اس نے بیوی کے لیے بد دعا کر دی اور اس کی بیوی کی شکل کتیا کی مانند ہو گئی۔ اب جب بلعم ابن باور کے بچوں نے اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو تڑپنے لگے، اور ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور شہر کے دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تو ایک کتیا ہے۔ پھر بلعم ابن باور سے سب نے کہا کہ اے بلعم ابن باور، اپنی بیوی کے لیے دعا کرو تاکہ وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے۔ لوگوں کے اصرار پر بلعم ابن باور نے بیوی کے حق میں دعا کر دی۔
تو وہ عورت اسی شکل میں واپس ہوگی کہ جیسی شکل و صورت میں وہ شروع سے تھی۔ دوستو، اگر ذرا غور کریں اور دیکھیں کہ بلعم ابن باعور کتنا بڑا درویش تھا، باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی ایک نافرمانی نفس امارہ کی پیروی سے کی تھی، اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا۔ بس جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا بے شک اس کی جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس کی جگہ جنت ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بس جس نے شرارت کی اور بہتر سمجھا دنیا کا جینا تو بے شک وہ دوزخی ہے اور وہ اسی میں رہے گا، اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار سے کھڑا ہونے سے واسطے حساب کی اور اپنی خواہش نفس کو برائی سے بچا لیا، بس بے شک وہ جنتی ہے اور اسی میں رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یوشع ابن نون نے بمطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقا میں جا کر جہاد کریں اور خدا کی درگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگیں۔ تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر حضرت یوشع بن نون کے فرمانے سے اپنی عبرانی زبان میں حتی یعنی کہ انا خطا یا نا، جس کا مطلب ہے کہ اے رب ہمارے گناہ بخش دے، اور ان میں سے بعض نے بگاڑ کر کہنا شروع کر دیا ہنتا ہنتا، جس کا مطلب ہے کہ اے رب ہم کو گہیوں دے، اور بولے ہم تقریباً 40 برس کے بعد اس مقام میدان طیہ سے واپس آئے، گویا کہ تمسخر کر رہے تھے۔ جب یہ لوگ شہر واپس آئے تو ان پر ایسی وبا آئی کہ اس وبائی مرض سے تقریباً 70 آدمی مر گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے رب تعالیٰ نے فرمایا، اور جب کہا ہم نے داخل ہو اس گاؤں میں، پس کھاؤ اس میں جو چاہو تم فراغت سے، اور داخل ہو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور کہو بخشش مانگتے ہیں ہم تب بخشیں گے ہم تمہارے واسطے خطائیں تمہاری، اور البتہ زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے بات کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، سوائے اس کے کہ کہا گیا واسطے ان کے اتارا ہم نے اوپر ان کے جو ظلم کرتے تھے عذاب وبا کی صورت میں آسمان سے، بسبب اس کے کہ تھے وہ فسق کرتے تھے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی تھی ان لوگوں کو جلانے کے واسطے، غرض یہ کہ اس کے بعد لوگوں نے توبہ استغفار کی، تب رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو معاف فرمایا۔ اکثر لوگوں کا قول ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان طیہ میں تھی، اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جانے کو فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے حتی کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہو جاؤ۔ شاید کہ بنی اسرائیل سے یہ گستاخی اور نافرمانی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں صادر ہوئی تھی۔ ملک پر فتح حاصل کرنے کے بعد یوشع علیہ السلام نے اس شہر کے بت پرستوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے بادشاہ کو تختہ دار پر چڑھا دیا اور پورے شہر پر قبضہ کر لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں 2 شہر تھے، ایک کا نام عماد اور دوسرے کا نام سیفون تھا۔ جب آپ علیہ السلام اس جگہ پہنچے تو سب لوگوں نے یوشع ابن نون کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا، یعنی کہ دین موسیٰ علیہ السلام کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد یوشع ابن نون کوہ اروی اور سلم کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہاں کے حاکم کا نام باریک تھا۔ حضرت یوشع ابن نون کے وہاں جاتے ہی وہ اور اس کے تابع سب نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت یوشع ابن نون مغرب کی طرف گئے اور وہاں 5 شہروں کے بادشاہ یوشع ابن نون سے جنگ کرنے پر تیار ہو گئے۔ یہاں بھی حضرت یوشع ابن نون فتح یاب ہوئے اور تمام کفاروں نے بھاگ کر غاروں میں پناہ لی۔ لشکر یوشع ابن نون نے ایک ایک کو چن کر جہنم واصل کیا اور وہاں کے بادشاہوں کو چن چن کر تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک شکنجہ بھیجا، اس شکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یوشع ابن نون نے ان پر نصرت اور فتح پائی۔ غرض یہ کہ حضرت یوشع ابن نون نے 7 برس کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکامات توریت جاری کر دیے، اور اس سب کے بعد کالوت کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد بنا کر 3890 3890 یا 220 برس کی زندگی میں انتقال فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ ان کی عمر 169 برس تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام۔
ہمارے آقا و مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمت للعالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔